अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर इसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की। ये कहकर अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मज़ीद रुकने का सोचा। अगले दिन मैं वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहब बता रहे थे, ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह नहीं थी जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और इसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीर शुदा नज़र नहीं आ रही थी। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तर्ज से था, मगर बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर था। मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हट कर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे और शायद इसलिए भी कि इसका रेंट भी मुनासिब ना था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसत महसूस होने लगी थी। मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था, एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त था जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थी जैसे कोई बाल खुले हमें मुसलसल देख रहा हो। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली, अब्बू आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। इस घर में कुछ बिल्लियाँ भी नजर आईं और अजीब बात ये थी कि वो बिल्लियाँ हम लोगों से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थी। अगले दिन हम लोगों ने घर की सफाई शुरू करवाई। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते थे। खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। जब हम सामान के साथ इस घर को पहुँचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने धुतकार दिया, पर वो भागने के बजाय कुर्राने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्लियां मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामान रख कर हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने बाद हम अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगीं, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और उन्हें धुतकार दिया।
جس کے بعد ہماری جان میں جان آئی۔ صبح سب لوگ اٹھے تو صحن میں کسی جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور ایک بلی اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ڈر کے مارے شور مچا دیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ بلی اس شور کے باوجود بھی وہاں سے نہیں بھاگی، جیسے اسے فرق ہی نہیں پڑا۔ ابو نے ایک لکڑی کی چھڑی ہاتھ میں اٹھائی اور 2-3 بار زمین پر ماری، جس سے وہ بلی سر سمیٹ کر بھاگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بلی کیسے کسی بڑے جانور کا سر اپنے دانتوں میں دبا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ سر تو شاید بلی کے سر سے بھی بڑا لگ رہا تھا۔ ایک عجیب بات تو یہ تھی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی کسائی نہیں تھا، تو پھر یہ بلی وہ سر لائی کہاں سے تھی؟ وہ سر بالکل ایسا تھا جیسے اس کے اوپر کی کھال کسی نے انتہائی مہارت سے اتاری ہو، اور ایسے کام کو کوئی کسائی ہی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، پر ابو نے ہنس کر کہا، اس میں ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اتوار کا دن تھا اس لیے ہم لوگ گھر میں ہی تھے۔ میرا بھائی اور میں آس پاس کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تھی ہی نہیں، سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ ہم نے جلدی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کی کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید واش روم کے لیے نکلے تو وہیں بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ کہیں غائب ہو گئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا تھا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھال لیا کرتے تھے، جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نیا دیکھتے تھے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے یا کبھی اس سب کو اگنور کرتے تھے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں اچانک صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر نہ تھا اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے کے لیے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی سنا دی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے۔ تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تم سے اتنی دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں نا، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر اس لیے دیا؟ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی۔
وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں سے ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا ہوا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا۔ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈراتی ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔